میں ایک اور بڑا اہم موضوع جو کم از کم پیپلز پارٹی کے چاہنے والے جو ہیں کئیوں سے بات کرو، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یقیناً آج نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی شانہ بشانہ چل رہی ہیں، آپ لوگ بڑے ان کی مدد کر رہے ہیں ہر معاملے میں، ہر غیر مقبول فیصلے میں آپ ان کے ساتھ ہیں، دامے در میں سکھنے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جی غیر فطری اتحادی ہیں آپ لوگ. تو یہ کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنا اتحاد آپ نون لیگ کے ساتھ، اور کن کن چیزوں میں ساتھ دیں گے؟ اب جیسے بجٹ آ رہا ہے تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ وہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے اسٹرینج جو بیڈ فیلوز چلتے ہیں ویسے ہم چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے ویو پوائنٹ سے اس ساری چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. ظاہر یا نائدر 100% سیٹسفائیڈ، لیکن ابھی تک ہم اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جو کہ ہم کہیں کہ یار اب گرا دو گورنمنٹ تاکہ اب نئے الیکشنز کرائیں. اچھا، یو آر ون آف دا ویٹرنز، آپ ویٹرن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، مطلب ہے اس میں جب آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ اسٹرینج بیڈ فیلوز، تو یہ گزارا ہو کیسے رہا ہے؟ اس میں آپ لوگوں کو کیا مطلب ہے سوچنا پڑ رہا ہے، کیا قربانی دینی پڑ رہی ہے، کیا آپ کے اس پہ بوجھ ہے ضمیر پہ؟ نہیں ہوتا ان دا سینس کہ ابھی تک جتنا ٹائم گزرتا ہوا آیا ہے کہ ڈیسٹیبلائزیشن بھی تو کسی کے فائدے میں نہیں جاتی. میں بھی عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے شاید وہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی بھی نہیں چاہتا. اور ہماری بڑی فرجائل ڈیموکریسی ہے تو اس کو جھٹکے دینا بار بار وہ بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے سسٹم کو کنٹینیو کرنا، اس پارلیمنٹ کو کنٹینیو کرنا، یہ سب کا ایک کلیکٹیو اس میں انٹرسٹ آتا ہے. تو چاہے لوگوں کا دل چاہتا ہو کہ اب چھوڑے گورنمنٹ کو، یہ بہت لان تان ہم نے لی، فیصلے وہ کرتے ہیں، گالیاں ہم کھاتے ہیں، which is genuinely felt sentiment. لیکن لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو آئی تھنک کنٹینیوٹی بہتر ہے. جی، جو آپ کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی بہتر ہے، اب ظاہر ہے کہ لوگ اس نظامی کو کوسچن کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی دیہی سندھ میں جس طرح کے احتجاج ہوئے، وہ بھی مطلب ہے ملبہ آپ پہ کسی اور چیز کا گرا نا، کینال کے منصوبے کا یا کوپریٹ فارمنگ کا. تو یہ تمام قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے مسئلے پہ آپ لوگوں کا ایک ریزرویشن تھا، آپ کی خود مجھ سے بات ہوئی، اور لیکن پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک ہے قانون سازی بھی ہو گئی اس کے اوپر. اب بجٹ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایک وہ نہیں ہے، کلیش نہیں آتا اس چیز کے اندر کہ جی پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے، دھکیل آپ کو کسی اور طرف جا رہا ہے، اور آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی خراب ہو رہی ہے اس سے. دیہی سندھ میں جو ہے لوگوں میں اشتعال ہے. اس میں عامر سیدھی بات یہ ہے کہ واقعی آپ نے ایک ایگزامپل سی پی پی کا بھی جو دیا، اب جا کے گورنمنٹ نیگوشیٹ کر کے ایک چیز آ جائے، فیٹ اکمپلی کر کے دے دے کہ جی اب اس میں زبر زیر کا بھی چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی ہے اور اس کے بیسس پہ ہمیں ریلیزز بھی ہو گئے. تو دیر از نو، تو اس قسم کی چیزوں میں یہ فرکشن شروع ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ آپ کو یہ ساری چیز ہم سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا. آپ جا کے وہاں پڑھ کے لے کے آ گئے. ظاہر ہے کہ کانسٹیٹوئنسی انٹرسٹ ہوتی ہیں لوگوں کی، ہر پارٹی کا اپنا اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. وہ تو آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بچاتے بچاتے ہماری کانسٹیٹوئنسی کو اگر ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ از ناٹ فیئر اینڈ وی کی ناٹ ورک ٹوگیدر. اس لحاظ سے تو ہم نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تو میسج بھیجا، لیکن آخر میں جب یہ ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان کو دبا کرنا ہے یا یہ ہم نے کچھ نقصان اٹھانا ہے انڈسٹری میں، تو آئی تھنک پھر وہاں مجبوری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس مٹی کی محبت میں ماشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے کہ جو واجب بھی نہیں تھے. تو بجٹ پہ انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ کیا؟ اب جو بجٹ آ رہے ہیں اس کے بعد بھی نہیں کہہ رہے جی ہم پھنس گئے. جی ہاں، میرے خود بھی کل ہی میٹنگز ہوئی ہیں فائنانس ٹیم کے ساتھ، انکلوڈنگ فائنانس منسٹر اینڈ دی سیکریٹریز کنسرن. تو اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ ایز چیئر آف دی فائنانس کمیٹی اس ساری چیز نے پھر ہمارے سامنے ہی آنا ہے. جی لیکن کنسلٹیشن اس دفعہ میرے حساب سے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں بہتر رہی. سو آئی ہوپ کہ آخر میں جو 10 تاریخ کو ڈاکیومنٹ آئے وہ اسی لائنز پہ ہو، کوئی سرپرائزز نہ ہوں اس میں.
تو پھر اس وقت پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کبھی کبھی چیزیں ویسے تو ٹھیک لگتی ہیں, پھر ڈیٹیل میں جاؤ تو اس میں پھر اور ایشوز نکل آتے ہیں. تو we will wait for the final document. تو کیا لگ رہا ہے کوئی اچھی خبر ہوگی ہماری مڈل کلاس کے لیے, محنت کش طبقے کے لیے؟ نہیں, اچھی تو کارپوریٹ سیکٹر پہ مزید بوجھ ڈالا جائے گا؟ حالات میں یہ ہو رہا ہے پاکستان کا انفارچونیٹلی, حالات پھر بات کرتے تو حالات خراب ہی ہوتے ہیں, اور خاص کر جب آپ اتنے اسٹرکٹ IMF پروگرام میں ہیں اور ایک حد تک آپ کو وہ بینیفٹ بھی مل رہا ہے کہ آپ کے انفلیشن کم ہو گیا, انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے, اور IMF نے بھی جو ریلیزز کرتی ہیں لیکن کہا کہ keep going in the same direction, تو اس میں بہت کم رینج کے بعد بھی گنجائش کم ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہٹ اگر آتی ہے تو کس کو آئے گی. So that has to be even. میں باقی جو آپ نے سوال کیا, میرا خیال ہے there might be a 5% reduction in tax rates for the salaried classes. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا برائٹ نظر آ رہا ہے, باقی تو بائی اینڈ لارج more of the same ہے. ہاں, یہ جو 5% یہ تو ایک بڑی اچھی خبر آپ نے دی اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی زرعی ٹیکس بڑھایا جائے گا, اور تو اس کو آپ کیا دیکھیں؟ بڑھایا نہیں جائے گا زرعی ٹیکس, تو صوبوں نے لگانا ہے, وہ صوبوں نے لیجسلیٹ کر لیا ہے. اب ہم خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک ان نیچرل قسم کی چیز آپ نے کی ہے, اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, بٹ اس وقت تو وہ نافذ ہے نا, 1 جولائی سے نافذ ہے. لیکن وہ کل حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی پورے ملک میں مطلب ہے کہ 1% جاگیردار جو ہیں 22% زمینیں جو ہیں اون کرتے ہیں, اور صرف 2 ارب انہوں نے ٹیکس دیا ہے, تو نمبر تو بہت کم ہے نا یہ. نہیں نمبر تو اس میں کوئی بھی ہمیں دیکھیں بات ہے کہ اٹ از ناٹ کہ ایک کسی کو ایگزامپشن ہونی چاہیے, ہر سب طبقے کو, ریٹیلرز کو, ریئل اسٹیٹ کو اور ایگریکلچر کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. اور جو کلیکشن ہے ایگریکلچر میں ٹیکس اب لگ گیا ہے لیکن کلیکشن بہت کم ہے, دوسری جگہوں پہ تو ٹیکس لگا ہی نہیں ہے, خیر سے وہ تو ابھی بھی ایگزیمپٹڈ اس میں آتے ہیں. تو ہر سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن ایگریکلچر پہ ایشو صرف یہ تھا کہ جس طرح سے لگایا گیا ہے کہ 15% لگا ہوا تھا, وہ کلیکٹ تو ہو نہیں رہا تھا, تو آپ نے 45% کر دیا اس کو اوور نائٹ. اب کون کلیکٹ کرے گا, کس میں یہ ویربتھال ہے. تو ان ساری چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے نا. یہ تو بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ بزنس مین کہتا ہے کہ جی جاگیرداروں سے ٹیکس لے لو اور پھر میرے پاس آؤ, اور جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سے کس بات کا آپ ٹیکس لے رہے ہو. سو یہ دیز آر پولیٹیکل جی. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF چاہ رہا ہے کہ جی جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے. اب یہ مطلب ایک تو ہماری جو لوکل انڈسٹری اس کو ہرٹ کرے گی یہ بات, اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اپنا تجارتی خسارہ کچھ کم کیا ہے وہ ایک بار پھر مطلب اگر آپ کھول دیتے ہیں, مطلب ہے کہ جی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں, تو یہ فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں وہ کہ جی درآمدات جو ہیں پاکستان ریلیکس کرے, جبکہ ہمیں ہمیشہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمیشہ ہمارا مسئلہ ہے. نہیں, اس کو بھی صحیح اس میں دیکھیں جی, ہماری کچھ انڈسٹریز بڑے عرصے سے پروٹیکٹڈ رہی ہیں, پرٹیکولرلی اگر آپ آٹو موبائل پہ دیکھیں تو ان کا آپ وکالت کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو اپنی پروڈکشنز کو اتنے حد تک کنٹرول کیا کہ وہ جو ایک ٹرم آ گئی آن کی کہ بلیک مارکیٹ میں اب پاکستانی بنی ہوئی گاڑیاں بلیک مارکیٹ میں بکیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو خراب ہو رہے ہیں نا. تو IMF نے صرف گاڑیوں کا نہیں کہا, IMF نے اوور آل ٹیرفس میں اور اسپیشلی جہاں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ٹیرفس لگے ہوئے ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہے. اب 150% یا 200% ٹیکس لگانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی یہ پریشر نہیں ہے کہ آپ اپنی کوالٹی ٹھیک کریں یا آپ کو جو گاڑیاں دیتے ہیں وہ تو I think there's a need to rebalance that whole thing. اچھا, یہ نہیں کہ آپ میں وکالت نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ ایک اپروچ ہوتی ہے نا کہ جی وہ جب ٹرمپ بھی یہ کہے کہ جی ہمیں امریکہ کی انڈسٹری کو بچانا ہے تو پاکستان کی غریب سی چھوٹی سی انڈسٹری ہم نے کہا اس کو بھی بچانے کی بات ہونی چاہیے.